درست نہیں ہے. جب بھی کوئی کھانے پینے کی چیز آئے پھر دیکھ رہے ہیں آپ جہاں کنو جا رہا ہے وہیں آپ کی نگاہیں جا رہی ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے عبید بھائی بیٹھیں. دیکھیں دے بھی نہیں رہے آپ ہاتھ بڑھا رہے ہیں. چلیں جی آپ دے رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے آپ کا زیادہ دل چاہ رہا ہے. آپ کو 2 دے دیں. 2 دے دیں. دیکھا پھر کنو کی طرف جہاں کنو وہیں نگاہ. ایک اور دے دیں. سیدھے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے. جی اور زیادہ دل چاہ رہا ہے. لے خوش کر دیتے ہیں آپ کو. ہاتھ میں رکھیں. ہاتھ میں ہاتھ میں ہاں ہاتھ میں رکھیں. ادھر کا سہارا نہیں لیں. ہاتھ میں رکھیں. کتنے آ جائیں گے آپ کے ہاتھ میں؟ چلیں ایک اور لے لیں. مسکرا تو دیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ہمارے چھوٹے چھوٹے مدنی منع ہیں. پیارے پیارے مدنی منع. اچھا جی اور کون ہے؟ غوث پاک کے نعرے کون سنائے گا؟ آپ لگائیں گے؟ چلیں جی آپ نعرے لگائیں. ہم سب مل کے جواب دیں گے. غوث پاک. کیا جواب دیں گے؟ کھڑے ہو کے زور سے لگانا ہے. ٹھیک ہے زیادہ اچھے لگائیں گے ہم آپ کو 2 دے دیں گے. کنو تصویر مل گئی. چلیں غوث پاک. ولیوں پہ حکومت غوث پاک. اے رب کی رحمت غوث پاک. دریائے کرامت غوث پاک. سرکار کی الفت غوث پاک. دو عالی محبت غوث پاک. دے دیجئے قربت غوث پاک. بس فیضان غوث اعظم. یہ آپ کو دیکھا الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے. اچھا جی اور ایک تسبیح مائک. جی جب بھی کوئی چیز دیں تو کس ہاتھ سے؟ آپ جلدی سے بتائیے گا. آپ آ جائیں. آپ آ جائیں گے جی جلدی سے بتائیے گا. کھڑے ہو جائیں آپ ذرا کھڑے ہو جائیں. آپ کو کنو دے دوں گا. فوراً مل جائے گا. جلدی سے بتانا ہے. سیدھا ہاتھ کون سا؟ ہاتھ کھڑا کریں. کھڑا کریں. جی یہ سیدھا ہاتھ ہے. عموماً مدنی منوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا سیدھا کون سا ہے. آپ کو پتا ہے آپ کا سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ ٹھیک ہے. اور جو گھر میں چھوٹے چھوٹے ہیں نا بالکل اتنے تھے. ٹھیک ہے یہ معلوم کریں کہ سیدھا ہاتھ کون سا ہے. بس وقت الٹا ہاتھ کو سیدھا ہاتھ سمجھ رہے ہوتے ہیں تو الٹا ہاتھ ہے. سیدھا ہاتھ جو ہے وہ سیدھا ہاتھ. دل کہاں ہوتا ہے؟ الٹی طرف ہوتا ہے. دل کہاں ہوتا ہے؟ الٹی طرف ہوتا ہے. تو جہاں دل ہے وہ الٹی طرف والا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہے وہ سیدھے ہاتھ کی طرف. ٹھیک ہے اب مدنی مقابلہ کہاں تک پہنچا بھائی؟ جو لکھ لے پہلے ہمیں بتا دے. آپ نے لکھ لیا پورا؟ جی کس نے کمپلیٹ کر لیا ہے؟ پہلے کس نے لکھا ہے؟ کس نے لکھا؟ عبید بھائی نے لکھا ہے. تو آج کا مدنی مقابلہ دکھائیں بھائی کیا لکھا ہے آپ نے. دکھائیں ذرا ادھر ہوئیے. یہ ہم نے ایک مدنی مقابلہ کروایا ایک اس طرف. آپ کا نام کیا ہے؟ فضیل رضا طاری. فضیل رضا طاری. فضیل رضا طاری. آپ بھی آ جائیے. آپ کا نام کیا ہے؟ حنین بھائی. تو پہلے کس نے کمپلیٹ کیا؟ فضیل بھائی نے. تو آج کا مدنی مقابلہ جیتا ہے ہمارے فضیل رضا بھائی نے اور انہوں نے لکھا ہے فیضان غوث اعظم جاری رہے گا. فیضان غوث اعظم لکھا ہے. نعرہ لکھا ہے. ہم نعرے کا جواب دیں گے. فیضان غوث اعظم. جی تو ہمارے فضیل مدنی منع کو مدنی تحفہ پیش کیا جائے. جی آپ کو دیے جا رہے ہیں فضیل بھائی بادام. ایک کتاب بھی دے دیے گا اور آپ نے محنت کی آپ کو بھی دے دیں. چلیں جی ایک چادر جو ان کو دے دیں. چلیں حاصل کیجیے. سلسلے کا وقت بھی اختتام کی طرف جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ مدنی منع ہیں. بیٹھے ہم. آپ کیا سنائیں گے؟ نہ سنائیں گے. ہاں جی نعت پڑھتے ہیں. سلسلے میں کلام ہونا چاہیے. تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد دولت جو چاہو دونوں جہاں کی کر لو وظیفہ نام محمد نوح خلیل عیسیٰ موسیٰ سب کا ہے آقا نام محمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آپ کو بھی یہ مدنی تحفے دیے جا رہے ہیں. کھائیے گا اور درود پاک پڑھیے گا تسبیح پر. تو اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. اب سلسلے کا بھی اختتام ہے اور جس انداز سے شیخ طریقت امیر السنت چاہتے ہیں اس انداز سے میں سلسلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مدنی چینل مدنی منوں کو بھی ہاں دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، ان کو بھی سکھلائیے۔ دیکھیے مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 8 10 دن بعد براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان مغرب کا وقت ہو چکا ہے۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دینے کی عادت بنائیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے، مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک، تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما۔ بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ہم پر اپنی رحمت فرما، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مغفرت کی بشارت۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد یہ کہا تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے گا۔ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ترجمہ: پاک ہے عظمت والا رب، اور اسی کی تعریف ہے، اور اسی کی عطا سے نیکی کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی قوت ملتی ہے۔ آپ اس مدنی پھول کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تالیف مدنی پنجسورہ کے صفحہ 159 تا 160 سے پڑھ کر مستفیض ہو سکتے ہیں۔ آپ اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawateislami.net سے اردو کے ساتھ ساتھ مختلف زبانوں میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے اس نمبر 031480100526 یا اس ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں feedback@maktabatulmadina.com۔ پھر اٹھا دامن دل سوئے بیابان عرب، پھر اٹھا والے یاد مغیلان عرب، دامن دل سوئے بیابان عرب، پھر کھنچا دامن دل۔ باغ فردوس کو جاتے ہزاران عرب، باغ فردوس کو جاتے ہیں ہزاران عرب، ہائے صحرائے عرب، ہائے بیابان عرب، ہائے صحرائے عرب، دل وہی دل ہے جو آنکھوں
حیران عرب دل وہی دل ہے جو آنکھوں سے ہو حیران عرب دل وہی دل ہے جو آنکھوں سے ہو حیران عرب آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جو دل سے ہوں قربان عرب آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جو دل سے ہوں قربان عرب فصل گلناک نہ ہو بس لکھی رکھ آس ہزار فصل گلناک نہ ہو بس لکھی رکھ آس ہزار پھولتے پھلتے ہیں بے فصل گلستان عرب پھولتے پھلتے ہیں بے فصل گلستان عرب اور صدقے ہونے کو چلے آتے ہیں لاکھوں گلزار صدقے ہونے کو چلے آتے ہیں لاکھوں گلزار کچھ عجب رنگ سے پھولا ہے گلستان عرب کچھ عجب رنگ سے پھولا ہے گلستان عرب حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب عندلیبی پہ جھگڑتے ہیں کٹے مرتے ہیں گلو بلبل کو لڑاتا ہے گلستان عرب چرچے ہوتے ہیں یہ کملائے ہوئے پھولوں میں کیوں یہ دن دیکھتے پاتے جو بیابان عرب کیوں یہ دن دیکھتے کیونکہ حشر خلدائے وہاں کسبے لطافت کو رضا حشر خلدائے
لطافت کو رضا 4 دن بر سے جہاں ابر بہارا نے عرب 4 دن بر سے جہاں ابر بہارا نے عرب پھر اٹھا ولولائے یاد مغیلہ نے عرب پھر کھینچا دامن دل سوئے بیابان عرب ہائے صحرائے عرب ہائے بیابان عرب کچھ عجب رنگ سے پھولا ہے گلستان عرب تلاوت کا جذبہ عطا کر الہی معاف فرما میری خطا ہر الہی. خواہش مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میری خواہش ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک ہر مومن کے دل میں ہو. آپ اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami.net سے اردو کے ساتھ ساتھ مختلف زبانوں میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ کی ویب سائٹ www.maktabatul-madina.com سے آن لائن خرید بھی سکتے ہیں. مزید معلومات کے لیے اس نمبر 031480105526 یا اس ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں. feedback@maktabatulmadina.com. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شیء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير
إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم बंदा जब मतलब के रिस्क के हलाल कमाने के लिए जिल्लत की जगह पर खड़ा हो ना तो वहां पर उसके गुनाह ऐसे जड़ते हैं जैसे कि दरख्तों के पत्ते जड़ते हैं। तवक्कुल का दर्स मिलेगा, तवक्कुल का दर्स मिलेगा कि जो अल्लाह ताला पर इस तरह तवक्कुल करे जैसा तवक्कुल करना चाहिए तो अल्लाह ताला उसे वहां से रिस्क देता है जहां तक उसका गुमान भी नहीं जाता, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला उससे उस परिंदे की तरह जैसे परिंदे को रिस्क देता है कि अपने घोंसले से भूखा निकलता जरूर है, अपने घोंसले में भूखा आता नहीं है। यानी एक डाकू ने डाका मारकर एक जगह पड़ाव किया जंगल में, देखा कि एक परिंदा हरे भरे दरख्त से उड़ता है और सूखे दरख्त पर जाकर बैठ रहा है। उसको बड़ी हैरत हुई कि मुसलसल ये परिंदा कर क्या रहा है। उसने जाकर देखा सूखे दरख्त पर कि क्या है क्या, तो देखा तो सूखे दरख्त पर इतना बड़ा सांप मुंह खोले बैठा हुआ है। देखा तो वो अंधा है और वो परिंदा हरे भरे दरख्त पे जाता है, वहां से दाना चुगता है, उस सूखे दरख्त पर आकर उस अंधे सांप के मुंह में दाना डाल रहा है।
وہ ڈاکو یہ دیکھ کر وجد میں آ گیا, کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اندھے جانور کا رزق ایک پرندے کے ذریعے رکھا ہے, اور تو کیسا نااہل ہے کہ تو اشرف المخلوقات ہو کر اپنا رزق ڈاکے کے ذریعے ڈھونڈتا ہے. اسی وقت اس سے توبہ کی ڈاکہ مارنے سے اور اللہ کی راہ میں ایک نیک آدمی بن کے جینے لگا. کتنا شاندار درس ہے ان سب کے لیے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, کیا ہو گیا ہے, ایک شخص کہنے لگا ایک بزرگ سے کہ حضرت دعا کرنا, میں باہر کمانے کے لیے جا رہا ہوں. تو حضرت نے فرمایا وہاں کے خدا کو میرا سلام کہنا. حضرت کیا بات کر رہے ہیں, تو وہاں کا خدا کو الگ تھوڑی ہوتا ہے. کہ بیٹا یہ تو سمجھانا جا رہا ہوں کہ جو خدا تجھے وہاں رزق دے گا وہ خدا تجھے یہاں رزق نہیں دے سکتا. اللہ کیا بات. ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی اور جگہ پر اور شہر میں اور علاقے میں کام کرنے کا مشورہ کیا. تو آپ نے فرمایا جو حدیث پاک اس کی شرح اور جو اس کا پورا مضمون جو مجھے یاد ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں. آپ نے اسے فرمایا کیا تجھے یہاں پر برکت نہیں ہو رہی؟ کہا برکت تو ہو رہی ہے. تو انہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ تجھے جس شے میں برکت دے اسے مضبوطی سے تھام لے, کما قال. تو اس سے ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ کسی شے میں برکت دے نا تو اس کو تھام لو. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ شے آپ چھوڑتے ہو نا اور کسی اور جگہ جاتے ہو تو اس میں برکت نہیں ملتی, بلکہ جو بچہ کچھ ہے نا وہ بھی بندہ ضائع کر دیتا ہے. یہ کئی جگہ پر ہوتا ہے. آپ گھر بدلو, بعض اوقات گھر بدلنے میں بھی نقصان ہو جاتا ہے. کاروبار بدلو, بدلنے میں نقصان ہو جاتا ہے. شہر بدلو, بدلنے نقصان ہو جاتا ہے. اچھا خاصا کما رہا تھا, تجھ سے کاروبار میں انویسٹمنٹ کرتا ہے تو وہ بھی گیا, یہ بھی گیا. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. قربان غوث پاک جانو دل سے تم پہ میری جان, قربان غوث پاک ہے سلامت تم سے میرا دینو ایمان غوث پاک. المدد یا غوث اعظم, المدد یا غوث اعظم. پہلے ہوتا تھا کہ دوڑ دوڑ کے آتے ضرور تھے پہلے بھی, لیکن وہ ماں بیمار ہے, باپ بیمار ہے, دعا کر دیجئے. اب بولتے ہیں ایک پکچر. کتنی تیزی سے ہم لوگ مطلب تباہی میں گرتے جا رہے ہیں. اپنے بچوں کو مہربانی کر کے اردو سے محروم نہ کریں. میں نہیں کہتا انگلش مت سکھائیں, بھلے انگلش سکھائیں آپ, لیکن اردو کو بالکل مٹائیں نہیں. بچے کو مسجد میں لانا کیسا ہے؟ مسجد میں بچے یا پاگل یا بے ہوش یا جس پر جن آیا ہوا ہو اس کو مسجد میں دم کروانے کے لیے بھی لانے کی شریعت میں اجازت نہیں. اب اگر اتنا سمجھدار ہے کہ وہ پیشاب وغیرہ تو نہیں کرے گا, بول دیتا ہے, تو ایسے بچے کو لانا مکروہ تنزیہی ہے, ناپسندیدہ ہے. بہتر یہ ہے کہ اس کو بھی نہ لایا جائے. غازی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے کسی غزوے یا جنگ میں شرکت کی ہو اور حیات واپس لوٹا ہو. حیات کیا ہوتا ہے یہ پھر ان کو پوچھتے تھے. دوسرا مطلب مل گیا اپنے کو سوال. واپس زندہ واپس لوٹا. جواب درست ہے. تاجدار حرم میں اے شہنشاہ شاہدی تم پہ ہر دم کہرو دیکھیے علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ آج رات 8:30 بجے براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر. دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی آپ کے لیے پیش کر رہی ہے روحانی علاج آن لائن. اب آپ گھر بیٹھے اپنے کمپیوٹر کے ذریعے روحانی علاج کے فوائد حاصل کر سکتے ہیں. لاگ آن کیجیے dawatIslami.net اور روحانی علاج کی ونڈو میں داخل ہو جائیے. یہاں آپ مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کا انٹروڈکشن اور اس مجلس کی سروسز کے بارے میں جان سکیں گے. تعویذات ہاتھوں ہاتھ کاٹ, ہاتھوں ہاتھ استخارہ, امیر اہل سنت کے ہاتھ پر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت. تعویذات عطاریہ بائی پوسٹ تعویذات حاصل کرنے کے لیے اس فارم کو فل کیجیے. مریض کا نام, والد کا نام, والدہ کا نام, عمر, جنس, پیر و مرشد کا نام, تعلیم, پیشہ, مسئلہ. تعویذات بھیجنے کے لیے پوسٹل انفارمیشن, نام, کمپلیٹ پوسٹل ایڈریس, ملک کا نام, شہر کا نام, ای میل ایڈریس اور نیچے دیا گیا نمبر لکھ کر سبمٹ کر دیجیے. انشاءاللہ عز و جل تعویذات آپ تک پہنچا دیے جائیں گے.
آن لائن استخارہ کروانے کے لیے یہ فارم فل کیجیے. نام، والدہ کا نام، عمر، جنس، پیر و مرشد کا نام، پیشہ، ملک کا نام، شہر کا نام، ای میل ایڈریس. اگر پہلے استخارہ کروایا ہے تو اس کا جواب